اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی آج آپ کے لیے ایک ایسا شرعی مسئلہ لے کر آیا ہوں جس سے 90% لوگ نا واقف ہیں۔ وہ یہ ایک نماز کا ایسا اہم مسئلہ ہے کہ لوگ اپنی نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن نماز میں غفلت برتتے ہوئے، توجہ نہ کرتے ہوئے کچھ ایسی غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ تو آئیے سنتے ہیں وہ کون سا مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ سجدے میں کتنی ہڈیوں کا زمین پر لگانا فرض اور واجب ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سجدہ کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ سجدہ میں کتنی ہڈیوں کا لگنا فرض اور واجب ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اس سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قوما کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے زمین پر اپنے دونوں گھٹنے رکھے جائیں، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی رکھیں اور ہتھیلیاں زمین پر رکھیں، ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں۔ یعنی جب سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، سجدہ کے لیے آتے ہیں تو پہلے دونوں اپنے گھٹنے رکھیں، پھر دونوں ہاتھ رکھیں، پھر ناک اور پھر پیشانی رکھیں۔ تو یہ تھا سجدہ کرنے کا صحیح سنت طریقہ۔ اب اس کے علاوہ یہ پوچھا گیا تھا کہ سجدہ کتنی ہڈیوں پر کرنا چاہیے، یعنی سجدہ کا کتنی ہڈیوں پر ہونا یہ فرض اور واجب ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ہوا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو: منہ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے، اور یہ حکم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹو۔ دیکھو اس فرمانے علی شان سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نماز کے دوران اپنے بالوں کو بھی سمیٹنا منع ہے اور اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹنا منع ہے۔ اور رہی دوسری بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا: منہ یعنی پیشانی اور ناک، اس کے علاوہ دونوں پنجے، دونوں گھٹنے اور دونوں ہاتھ، ان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ صحیح سنت طریقہ بھی کیا ہے اور 7 ہڈیوں پر جو ہے وہ سجدہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 7 ہڈیاں جو ہیں اگر ان میں سے کوئی عمل پورا نہ ہو تو پھر کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے 7 میں سے 2 اعضاء کا زمین پر لگنا یہ فرض ہے۔ 7 ہڈیوں کا حکم دیا گیا، اس میں سے 2 کا زمین پر لگنا یہ فرض ہے۔ نمبر 1، پیشانی کا زمین پر جمنا سجدے میں یہ فرض ہے، اور دوسری بات یہ کہ پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے 1 انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا یہ بھی فرض ہے، اس کے بغیر سجدہ نہیں ہوگا۔ تو جب سجدہ ہی نہیں ہوگا، نماز میں سجدہ فرض ہے، جب سجدہ ہی نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر 1 انگلی یا 2 انگلی زمین پر لگی رہیں پاؤں کی تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس مسئلہ سے بہت سے لوگ غافل ہیں، وہ نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن بعض کے پاؤں زمین سے اٹھے ہوتے ہیں، بعض کے پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں، بعض صرف اپنا پاؤں کا انگوٹھا لگاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں سجدہ کرتے وقت اس خاص بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدہ میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ کا زمین پر لگنا یہ سنت ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ کا زمین پر لگنا واجب ہے، اور 10 انگلیوں کا قبلہ رخ ہونا یہ سنت ہے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پاؤں کی جو 10 انگلیاں ہیں ان 10 کا پیٹ
زمین پر لگنا یہ سنت ہے، لیکن تین تین انگلیوں کا زمین پر لگنا یہ واجب ہے۔ اگر تینوں میں سے کوئی ایک بھی اٹھ گئی، 2 انگلیاں زمین پر لگی رہیں یا انگوٹھا لگا رہا تو واجب ترک ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا۔ جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اور ان انگلیوں کا قبلہ رخ ہونا یہ سنت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی سجدہ کریں ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اکثر لوگ غفلت کی وجہ سے، باتوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی نماز پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی نماز جو ہے وہ درست نہیں ہوتی، ان کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔